افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو. میں تہ دل سے مشکور ہوں آپ سب کا کہ اتنے صحیح وقت پر اتنی کثیر تعداد میں آپ سب لوگ تشریف لائے. مولا آپ کی تمام حاجات پوری کریں. آمین آمین. یہ قطع مولا کائنات کے حوالے سے پیش خدمت ہے. ارشاد کو عرفان خدائے ازلی کہتے ہیں. اس کو عرفان خدائے ازلی کہتے ہیں. انبیاء جس کو ولی ابن ولی کہتے ہیں. اس کو عرفان خدائے ازلی کہتے ہیں. انبیاء جس کو ولی ابن ولی کہتے ہیں. آج بھی کرتی ہے مومن کو منافق سے جدا. ماشاءاللہ جی. آج بھی کرتی ہے مومن کو منافق سے جدا. کسوٹی کو زمانے میں علی کہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کسوٹی کو زمانے میں علی کہتے ہیں. بہت ہمارے نظامت کے آفتاب جناب جہاں سے بھٹی صاحب لائن میں دے رہا ہوں کہ آج کی مجلس کا پہلا آغاز کریں. جب جہاں زیب بھائی زیر لب مسکراتے ہیں نا، کیا بات ہے. پھر کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سوچ رہے ہیں بہت ڈاکٹر صاحب کی اس باتوں پہ سوچ رہے ہیں. میں اس میں بلا شک و شبہ جب ڈاکٹر صاحب یہ نظامت کی ذمہ داری مجھے تفویض کرتے ہیں اور اس دوران یہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں، میں باوجود انتہائی کوشش کے سیریس نہیں رہ پاتا. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے مائک پہ تشریف لائیں. ظہیر جعفری. میں بلا مغالطہ کہوں گا، اس دن جو ڈاکٹر صاحب نے سورہ اخلاص کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ اپنی فیملی بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں. میں نے اب تک نہیں سنا تھا. 70 سال کی عمر میں میں نے پہلی دفعہ سنا یہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. یہ جناب طالب جوہری صاحب کے لیکچرز ہیں یا جو انہوں نے 70 اور 80s میں تفہیم میں قرآن کے سلسلے میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ دیے تھے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی آیتوں کی اتنے اچھی تفسیر کی ہے. تو یہ لفظ بھی انہوں نے ہی بولا تھا کہ رسول اکرم سے لوگ کہتے تھے اپنے خدا کا شجرہ بتاؤ. کیا بات ہے، کیا پروردگار نے آیت اتاری تھی. ہم نے تو آپ سے سنا، لہذا بس آپ کے توسل سے یہ سب جو ہے طالب جوہری صاحب کی تفسیر کو سنتا ہوں تو کچھ میرے ذہن میں رہ جاتا ہے. ظہیر بھائی اگر گستاخی نہ ہو تھوڑی سی داڑھی بڑھا لیں، ہم آپ کو سنتے رہیں گے انشاءاللہ. نہیں ونڈی شیو اچھا لگتا ہے. ایرانی اسٹائل کا یہ ونڈی شیو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ظاہر بہت شکریہ. میں جی آج تلاوت کروں گا سورہ الناس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ترجمہ ہے کہہ دو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی. شیطان وصف انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنات میں ہو یا انسانوں میں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. آواز بلند، نعرہ صلوات.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. میں اب التماس کروں گا جناب سید عفت سلطان صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت حدیث قصہ کا شرف حاصل کریں. بواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وعند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ثم أتيت فرجهم. نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك
فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. فقال الأمين وجبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومال الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال جبريل يا ربي تأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين وجبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا
وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء اللہ جزاک اللہ جناب، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ حدیث کے کی تلاوت فرمائی. جزاک اللہ سلطان اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت تلاوت کے حوالے سے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آواز، بے شک جی بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کوئی سوائے غم حسین کے سامعین، آج کے ہمارے پروگرام اس مجلس کے بانی قبلہ زاہد جعفری صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، محسن بھی ہے. اور میں نے غالباً پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب میں امریکہ میں آیا اور میری پہلی آئی ٹی کی جاب مجھے ملی تو یہ وہاں پہ بڑی سینئر پوزیشن پہ ماشاءاللہ کام کرتے تھے. انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی اور مجھے بیسکس وغیرہ جو سکھائے. آج انہی کی سکھائی ہوئی تعلیمات کی بنا پہ اللہ کا فضل ہے، میں آج تک بہتر سے بہتر جابز کر رہا ہوں، پروجیکٹس کر رہا ہوں، لیکن اس کی اساس جو ہے وہ انہوں نے رکھی. بھائی آپ میری بات کریں؟ جی سر، آپ کی بات کر رہا تھا. اور یہ تہائی منکسر مزاج اور بڑے سادہ طبیعت کی اور ہمیشہ ہنستے مسکرانے رہنے والی شخصیت. میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے وہ میری نانی اماں کی بھی برسی ہے، میری والدہ ماجدہ کی بھی برسی ہے، میری وائف کی والدہ کی بھی برسی. ان تینوں کی جو برسی ہے وہ آج رات ہے، تو میں درخواست کروں گا ان کے لیے بھی. اور میں اپنی نانی اماں کا ایک چھوٹا سا آپ کو تعارف کرا چلوں کہ وہ شاعرہ تھی اہل بیت کی، اور 70s 80s میں ان کا ایک نوحہ زبان زد عام تھا ہمارے علاقوں میں کہ سورج چھپ جا شرم کی ملکہ بیچ بازار کے آ گئی ہے. ان کا مشہور زمانہ نوحہ وہ میری نانی کا لکھا ہوا تھا. میں آپ سب سے درخواست کروں گا قبلہ زاہد جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، تمام شرکائے مجلس مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد والصراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اب میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا قبلہ زاہد جعفری صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانے کی پیش فرمائیں. جناب زاہد جعفری صاحب. پرانا سلام ہے، غالباً پڑھ بھی چکا ہوں ایک دفعہ، لیکن چونکہ شب شہادت امام زین العابدین کی ہے تو اسی سلسلے میں 2-4 شعر بسم اللہ. مل کے درود کیا سہارا دے. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو باندھے ہوئے رسیوں میں جو 12 گلے تھے اور سر بھی کھلے تھے، شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھانا،
सज्जाद से पूछो सर हजरते मुस्लिम का लटकता था जहां पर वहाँ शाह का रुका सर सितमगार का उस वक्त लगाना सज्जाद से पूछो बैठे हुए कुर्सियों पर सब छोटे बड़े थे सादात खड़े थे सर तश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना सज्जाद से पूछो छुपती थी नबीज़ादी के पीछे किस शर्मो हया से और शिमर का उन बीबियों के नाम बताना सज्जाद से पूछो थी एक रस्म सीरों के गले थे सब चुपके खड़े थे रस्सी में बंधे ज़ैनबो कुलसुम का सज्जाद से पूछो जब दुख्तरे शबीर ने जिंदा में कज़ा की आफत की घड़ी थी वो नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना सज्जाद से पूछो जब बाली सकीना को गुसल देते थे सज्जाद फरियाद है फरियाद नन्ही सी गर्दन पे निशान रस्सी के पाना सज्जाद से पूछो गश खा के गिरे सैयदे सज्जाद ज़मीं पर बरपा हुआ महशर नेज़े की अनी से उन्हें वक्त उठाना सज्जाद से पूछो सर नंगे वो
माँ बहनों का दरबार में जाना, सज्जाद से पूछो अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना, हाँ सज्जाद से पूछो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जाहिद भाई, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। किबला बहुत उम्दा जाहिद सलाम साहब, कहा। मैं किबला की मौजूदगी में जिसारत करते हुए दो बातें आपकी खिदमत में हमारे इसी बिस्मिल्लाह, जहाँ से मौला भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मजबूरियों के हवाले से बताते हुए कि मेरे मौला अल्लाह। कितने बेबस थे कई मुकामात पर, कुछ तो अभी इन्होंने इस कलाम में बयान किए। एक मुकाम ऐसा आया हमारे मौला पे कि जब वो वापस आए और बेगौरो कफन लाशों को उन्होंने दफना दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाशी के लिए जब उन्होंने कब्र खोद दी, उन्होंने बनु असद वाले लोगों को कहा कि अब तुम जाओ, अब ये मासूम का लाशा है, इसे मासूम ही दफनाएगा। अब मौला उधर अकेले थे। साबिन, आपको पता है जब कब्र में आप किसी मुर्दे को, किसी लाश को डालते हैं तो आपको दो दोग चाहिए होते हैं, एक जो ऊपर से लाशा दे और एक जो नीचे से लाशे को ले। मेरे मौला अकेले खड़े, कभी दाएं देखें कभी बाएं देखें, कभी मौला अकबर को याद करें, गाजी अब्बास को याद करें। लाशा देने वाला तो मेरा मौला था, से लाशा लेने वाला कोई नहीं था मेरे इमाम का। उस वक्त मौला ने सदा दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से और नजफ से मौला अली तशरीफ लाए और उन्होंने इमाम सज्जाद से इमाम हुसैन का लाशा वसूल करके उसको कब्र। अल्लाहु अकबर। ये एक ऐसा मसाइब है कि जो बहुत कम पढ़ा जाता है, लेकिन उस की बेबसी का अंदाजा करे जो बाप का लाशा लिए खड़ा है और उसको उतारने वाला कब्र में। मैं अब इंतहाई अदब के साथ इल्तमास करूंगा हजरत इस्लाम मौलाना सैयद रेहान हैदर ज़ैदी साहब से कि वो ज़ेबे मिंबर हो और आज की इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मजलिस से खिताब फरमाएं। आवाज़ बुलंद, नारे सलावत। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना व मुज़क्की नुफूसिना मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व औल पहले तो मैं आप हजरात की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि ये मजलिस जो बरादर अजीज़ जनाब जाहिद जाफरी साहब की तरफ से है,
ان کے جو مرحومین ہیں، اور ہمارے بھائی جہاں زیب صاحب کی والدہ کی برسی ہے اور ان کی خوش دامن کی برسی بھی ہے، اور نانی کی ان کی وفات کا دن یا بہرحال برسی ہے جو بتا رہے تھے آپ، اور جتنے مومنین ہمارے ساتھ میں اس وقت جوائن ہوئے ہیں مجلس اعزا میں، بالخصوص شب جمعہ ہے آج۔ ماشاءاللہ مجھے اتنی توقع بھی نہیں تھی کہ اتنے مومنین مجلس میں ہمارے یہاں شریک ہو جایا کریں گے، کیونکہ ہم آن لائن دوسری جگہ بھی مجلس پڑھتے ہیں، تو ایک کثیر تعداد میں ماشاءاللہ آپ حضرات جوائن ہیں ہمارے ساتھ میں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ بھائی زاہد جعفری صاحب اور جہاں زیب صاحب کے مرحومین اور تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من بسم اللہ الشیطان الرحمن الرجیم، الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم۔ اس کے علاوہ سب آپ کے بھی سب مرحومین شامل ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوص جو بانی مجلس ہیں زاہد جعفری صاحب، ان کے جو مرحومین ہیں، ان کے والد والدہ یا عزیز و اقارب جو مرحوم ہو چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ آل محمد کے صدقے میں میرے بابو، چونکہ شب جمعہ ہے آج، خاص دعاؤں کے لیے حکم ہے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آپ کے ہاں نیو جرسی میں یا پورے امریکہ میں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن و مومنات مریض ہیں، انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ آل محمد کے صدقے میں جو کووڈ-19 کی وجہ سے اپنی جان گنوا چکے ہیں، میرے معبود ان کے اوپر خاص رحمت نازل فرما۔ اور جو لوگ مریض ہیں، اس بلا میں مبتلا ہیں، پالنے والے تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ہے، انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ ہماری اس خدمت کو، بالخصوص ہمارے ڈاکٹر غضنفر صاحب کی یہ محنتیں، یہ زحمتیں اور آپ حضرات کا شریک ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یا اللہ آپ کی جو نیک حاجات ہیں ان حاجات کو پورا فرما۔ محمد کے صدقے میں آپ حضرات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کے بیمار کربلا ابو الحوائج ہیں، امام معصوم ہیں، امام سجاد ہیں، امام زین العابدین ہیں، ان کی بارگاہ میں 10 بدعا ہیں کہ پالنے والے تجھے عابد کی عبادتوں کا واسطہ، تجھے ساجد کے سجدوں کا واسطہ، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے، شب انابہ ہے۔ یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اردو اکیڈمی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لہذا مجھے الفاظ ادا کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب میں ان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں تو میں نے ابھی دیکھا کہ زاہد صاحب جب وہ کلام پڑھ رہے تھے تو بہترین الفاظ کے ساتھ بہترین انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ جہاں زیب صاحب جب نظامت فرماتے ہیں تو بہترین کلمات اردو کا استعمال کرتے ہیں، تو اب مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں اردو کے الفاظ استعمال کروں تو برابر سے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا کام کیا ہے جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب نے، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کہی لیکن مجھے پتا چلا کہ اردو اکیڈمی کا انعقاد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اردو اکیڈمی نہیں ہے، یہ مادری زبان کو زندہ کیا ہے جناب نے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ماں کا احترام کائنات کے اندر اتنا ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کی مرضی کو حاصل کرنا ہے تو پھر وہ ماں اور باپ ہی تو ہوتے ہیں۔ ماں اور باپ، اس موضوع پر تو میں آپ کی خدمت میں کبھی پیش کروں گا جب مجھے موقع ملے گا کہ ماں کی مرضی کیا ہے اور باپ کی مرضی کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں 1-2 جگہ مجلسیں پڑھ چکا ہوں، آپ کے امریکہ میں یا کینیڈا میں، وہاں میں نے تفصیل سے ماں اور باپ کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ میں اسی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کی آج مجلس ہو رہی ہے، مناسبت ہے آقا و مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے مولا سے معلوم کیا گیا، مولا یہ بتائیے کہ خدا کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، خدا کو کیسے راضی کیا جائے۔
تو مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ خدا راضی ہے یا ناراض ہے، یہ دیکھو کہ تمہاری ماں تم سے راضی ہے کہ نہیں، تمہارا باپ تم سے راضی ہے کہ نہیں۔ یہ ہے تربیت امام سجاد۔ عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا کہ امام معصوم کہہ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا مرحلہ اتنا اہم نہیں ہے، پہلے آپ یہ دیکھو کہ تمہارا خدا تم سے اگر راضی ہے تو دیکھو کہ تمہاری ماں بھی تم سے راضی ہے یا نہیں، تمہارا باپ بھی تم سے راضی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب توبہ، شب انابہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچانے کی شب کا نام ہے شب جمعہ۔ روایت میں آیا ہے، شیخ عباس قمی ہیں، انہوں نے کتاب مفاتح الجنان میں لکھا ہے، جہاں آپ نے بحث کی ہے وہاں پر شب جمعہ سے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اللہ 24 گھنٹوں میں، شب جمعہ سے لے کر اور جمعے کی شام تک 24 گھنٹوں میں ہر گھنٹے ہر ساعت خداوند عالم 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں زان گرامی، 6 لاکھ لوگوں کو ہر گھنٹے آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے خداوند عالم۔ اور شب جمعہ کی جہاں اتنی رحمتیں ہیں اور اتنی برکتیں ہیں، اب روایت میں آیا جو شب جمعہ اعمال انجام دیتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اور دنوں سے 1000 گنا اسے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ شب جمعہ کی رحمتیں ہیں اور شب جمعہ کی برکتیں ہیں عزیزان گرامی۔ اور آج کے دن تو صلوات پڑھنے کا بھی الگ طریقہ بتایا گیا ہے۔ روزانہ ہم اور آپ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن امام معصوم سے روایت آئی ہے جو کہ کتاب مفاتح الجنان میں لکھی ہے، فضیلت صلوات میں آپ پڑھیے گا، اور عزیزان گرامی جہاں شب جمعہ کی فضیلتیں ہیں وہاں پر یہ بات مل جائے گی کہ آج جو صلوات پڑھنی ہے وہ ایسے نہیں پڑھنی جیسے روزانہ پڑھتے ہیں۔ روزانہ ہم صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور یہاں رک جاتے ہیں، لیکن شیخ عباس قمی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں آج صلوات پڑھنے کا طریقہ بدل رہا ہے، چونکہ رحمتوں کی شب ہے، مغفرت کی شب ہے، انابہ کی شب ہے، توبہ کی شب ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی شب ہے، اپنی دعاؤں کو مستجاب کرنے کی شب ہے۔ معصومین ارشاد فرماتے ہیں آج اگر تمہیں صلوات پڑھنی ہے تو ایسے پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم وحلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ طریقہ بیان کیا گیا ہے، یعنی پروردگار عالم، یعنی پالنے والے تم درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر، اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہلاک کر دے تمام ان دشمنوں کو جو جنات میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، چاہے پہلے کے دشمن ہوں یا آخری دشمن ہوں۔ یعنی عزیزان گرامی صلوات کے ساتھ امام کو بھی یاد کیا جا رہا ہے جو زمانے کا امام ہے، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اور جہاں تولا کی جا رہی ہے کہ امامت کو یاد کیا جا رہا ہے، وہاں لفظ تبرہ بھی ساتھ میں آ رہا ہے، یا اللہ ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دے، چاہے وہ دشمن اولین میں سے ہوں یا وہ دشمن آخرین میں سے ہوں۔ درود پڑھائے محمد آل محمد یا علی۔ ملاحظہ فرمائی زان گرامی، اب چونکہ مجلس کا وقت ہمارا بڑا محدود ہے، میں یہیں شب جمعہ روکتا ہوں، ورنہ میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا کہ شب جمعہ کی کیا کیا فضیلت ہے۔ اب آئیے، ہم نے جس قرآن مجید کی آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے آج کی مجلس میں، اور وہ بھی اس لیے کہ چونکہ امام سے متعلق ہے، تو خداوند عالم نے سورہ سجدہ کی 24ویں آیت میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب انہوں نے استقامت دکھائی
देखिए लफ्ज उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब उन्होंने क़याम फरमाया, जब उन्होंने इस्तिकामत दिखवाई, जब वो खड़े रहे तो हमने उन्हें इमाम बना दिया। वाह वाह वाह, हमने उन्हें इमाम बना दिया। यानी जब उन्होंने इस्तिकामत दिखवाई, स्टैंड ले लिया उन्होंने, जब उन्होंने अपने आप को क़याम दिखा दिया तो हमने उन्हें इमाम बना दिया और वो हमारे हुक्म से अब लोगों की हिदायत करते हैं। अब ये कौन है, तलाश किया जाए कि जिन्होंने स्टैंड लिया है, ये कौन है जो जिन्होंने क़याम किया है, ये कौन है जिन्होंने इस्तिकामत से काम लिया है। अजीज़ाने गिरामी, ये कोई और नहीं मिलेगा, या तो ये अली मिलेंगे या औलादे अली मिलेंगे। और इन्हें हमने इमाम करार दिया है। या मौला आपको सलामत रखे। और हमने जब ये देखा कि इन्होंने इस्तिकामत दिखाई तो हमने लोगों का इन्हें इमाम बना दिया। अब ये लोगों की हिदायत फरमाते हैं। 3 चीजें हो गई, पहला क़याम, दूसरा हमने इमाम बनाया, तीसरी चीज ये लोग जो हैं वो हिदायत करते हैं लोगों की। यानी इमाम के लिए सिफत खुदा ने ये बयान फरमाई, इमाम हम बनाएंगे, कोई और नहीं। ये जुमला बड़ा कीमती है जाने गिरामी मेरा। इमाम हम बनाएंगे, कोई और इमाम नहीं बनाएगा। अब दुनिया वाले इमाम बनाते रहे, इसलिए कि जो अल्लाह ने इमाम बनाया ऐसा किसी का इमाम नहीं होगा। ऐसा इमाम अल्लाह ने बनाया, ऐसा किसी का इमाम नहीं होगा। और दूसरी बात ये, जैसी इस्तिकामत इन्होंने दिखाई, जैसा स्टैंड इन्होंने लिया, जैसा क़याम इन्होंने किया, किसी ने ऐसा क़याम नहीं किया है। और जब ये इस मरहले में आ गए तो अब ये लोगों की हिदायत करेंगे। अजीज़ गिरामी, आपकी खिदमत में मैं एक बात पेश करना चाहता हूँ, जैसा इमाम होता है वो वैसी ही हिदायत करता है। मैं देखिए, मैंने एक जुमला पेश किया आपकी खिदमत में, जैसा इमाम होता है वो वैसी ही हिदायत करता है। इमाम अगर सिराते मुस्तकीम का है तो सिराते मुस्तकीम की हिदायत करेगा, इमाम हक का है तो हक की हिदायत करेगा। हाय हाय हाय। इमाम शुजात वाला है तो शुजात के रास्ते पे ले जाएगा, इमाम सखावत वाला है तो सखावत के रास्ते पे ले जाएगा, इमाम फसाहत वाला है तो फसाहत समझाएगा, इमाम बलागत वाला है तो बलागत को बयान करेगा, इमाम इमामत वाला है तो इमामत को बयान करेगा। तवज्जो चाह रहा हूँ गिरामी। और इमाम इस्तिकामत वाला है तो इस्तिकामत मैदान में करेगा, रसूल को छोड़ के नहीं भागेगा। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाह दरूद पढ़ दे मोहम्मद भाई। ये तो जैसा इमाम होगा वैसी हिदायत करेगा। अब अगर किसी ने इत्तबा किया है भागने वाले इमाम की तो वो भी भागेंगे। किसी ने इत्तबा किया है ऐसे इमाम की जो साबित कदम रहता है तो वो भी साबित कदम रहेगा। जो अज़ीज़ाने गिरामी, ओहद पहले है, सिफ़ीन बाद में है। तवज्जो चाह रहा हूँ, ओहद में कुछ भागे थे, ओहद में कोई साबित कदम रहा था तो जो साबित कदम की पैरवी कर रहा था उसने सिफ़ीन में बता दिया कि हमारा बाबा कभी ओहद mau ना भागा तो हम सिफ़ीन में नहीं भागेंगे। अल्लाह फरमाए दाने गिरामी, ये है इमामत। अब मैं रवायत पेश करूं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी ने पैगंबर से पूछा, ए नबी खुदा या रसूल अल्लाह, अली इब्न अबी तालिब की नस्ल में कौन लोग इमाम हैं? ये जाबिर रवायत कर रहे हैं, जाबिर। और ऐसे अजीम जाबिर के हमारी तारीख में 2 जाबिर गुजरे हैं। हम इस पे बहस आज नहीं करेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि हम आपकी खिदमत में बहस करें। 2 जाबिर बड़े अहम गुजरे हैं। और एक जाबिर के लिए तो ये मिसाल मिलती है जो दूसरे जाबिर, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अल-अंसारी नहीं, जाबिर जोफी के लिए 5वें इमाम ने इरशाद फरमाया, मेरे नजदीक जाबिर जोफी ऐसे हैं जैसे रसूल के नजदीक सलमान थे।
भाई ये मैं तारीख में जब जाता हूँ ना ग्रामी, तो मुझे गजनफर भाई से गुजारिश करूंगा कि मेरे 30 मिनट की जगह आप 40 मिनट कर दें कम से कम। लिहाजा मुझे जब पता चल, मैं ताकि कुछ तारीख आपकी खिदमत में पेश करूं, इसलिए कि मैं बहुत सर्च करता हूं इन मसाइल के ऊपर और इन रवायात के ऊपर। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी एक है, एक जाबिर जोफी है, दोनों की कहानी बाद में कभी पेश की जाएगी। जाबिर कहते हैं अबू तालिब की औलाद में कौन इमाम होगा या रसूलुल्लाह आप हमें बताइए, उनकी नस्ल में कौन इमाम है? तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया हसन इमाम, हुसैन इमाम, जो जन्नत के जवानों के सैयद और सरदार हैं, और उन दोनों के बाद सैयदुल आबिदीन इमाम, ज़ैनुल आबिदीन इमाम, तवज्जो चाह रहा हूं, सज्जाद इमाम, आबिद इमाम। तो हमने इमामत ज़ैनुल आबिदीन को रसूल की नस के मुताबिक माना है। वाह 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 वाह, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वज्जो जा रहा हूं। फरमाइए जाने ग्रामी आपको मिल जाएगा। और ये इमाम ज़ैनुल, मैंने पूरी हदीस नहीं पढ़ी आपकी खिदमत में, मैं मुझे यहीं तक लाना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अजीम शख्सियत जो पैगंबर इस्लाम चौथा जानशीन बताकर जा रहे हैं, हमारे चौथे इमाम हैं, चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की छठी शख्सियत हैं, मोहतरम फर्द हैं। आपके वालिद माजिद इमाम हुसैन सब जानते हैं, आपकी वालिदा माजिदा जनाब शाह ज़नान उर्फ बीबी शहरबानो हैं। ये तो पूरा एक शजरा है जाने गिरामी, इस पे तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है आप हजरात की खिदमत में। आप बतारीख 15 जमादुल अव्वल सन 38 हिजरी को जुमरात के दिन, जो आज जुमरात का दिन है, जुमरात के दिन जो गुजरा है आप हजरात के यहाँ, सरजमीन मदीना मुनव्वरा पर आप पैदा हुए हैं। अल्लामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि जनाब शहरबानो ईरान से मदीने के लिए जब रवाना हो रही थी, ईरान से मदीने के लिए जब रवाना हो रही थी बीबी शहरबानो, तो रिसालत माब ने, पैगंबर ने आलम ख्वाब में उनका निकाह इमाम हुसैन के साथ पढ़ा था। अब जिसका निकाह पैगंबर पढ़ दे तो वहां सैयदुस साजिदीन सा बेटा पैदा ना होगा तो और कौन होगा? मोहम्मद आले मोहम्मद। आपकी विलादत बासादत हुई, आपका इसमें गिरामी अली है। अब ये 14 मासूमीन में दूसरा अली आ रहा है। आए हाय कुन्नियत, आवाज आ रही है आप हजरात तक मेरी? जी जी किबला माशाअल्लाह। नाम आपका अली है, कुन्नियत है अबू मोहम्मद, अबुल हसन और अबुल कासिम। आपके अलकाब बेशुमार हैं जाने गिरामी, जिनमें ज़ैनुल आबिदीन भी है, सैयदुस साजिदीन भी है, ज़ुस्सफ़नात भी है, सज्जाद भी है, साजिद भी है, आबिद भी है। लेकिन सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन सबसे ज्यादा मशहूर है। किसी ने इमाम से यही तो कहा था, अल्लामा शबलंजी ने का बयान है कि इमाम मालिक कह रहे हैं। कौन? इमाम मालिक, अहमद इब्ने हंबल के बाद इमाम मालिक का दर्जा आता है। मुलाहिदा फरमाया, इमाम मालिक कहते हैं कि आपको ज़ैनुल आबिदीन कसरत इबादत की वजह से कहा जाता है, यानी इतनी इबादत करते थे आप, आपको उस वजह से ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। और फरीकैन यानी बरादरान अहले सुन्नत और बरादरान शिया, इन दोनों की तरफ से एक रवायत आई है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक शब नमाज तहज्जुद में मशगूल थे कि शैतान अजदहे की शक्ल में करीब आया, और आपके करीब आने के बाद उसने आपके पाए मुबारक के अंगूठे को मुंह में लेकर काटना शुरू कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, यहाँ रोक करके आप हजरात से एक बात मालूम करना चाहता हूँ, क्या शैतान भी इमाम के करीब आ सकता है? क्या ये बात मुमकिन है? तवज्जो चाह रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ जाने गिरामी, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अजीज आने गिरामी, मुलाहिदा फरमाइए, मुलाहिदा इसे कहते हैं इबादत खुदा। अगर ये आज शैतान अजदहे की शक्ल में ना आता बन करके, शैतान तो नहीं आया ना, अजदहे की शक्ल में आया, अजदहे की शक्ल में, शैतान में भी इतनी जुर्रत न थी अपनी शक्ल में आ जाता। वाह वाह वाह, हाय हाय, अजदहे की शक्ल में आया। और अगर अजदहा बन के ना आता तो फिर सैयदुस साजिदीन की इबादत की गवाही कौन देता?
توجہ چاہ رہا ہوں میں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور امام علیہ السلام ہمیشہ مشغول عبادت ہے، آپ کا رجحان ایک کامل ہے بارگاہ الہی میں، اور ذرا سا بھی آپ عبادت میں متاثر نہ ہوئے، بدستور آپ کی نماز جاری رہی، آپ منہمک رہے، مصروف رہے، مشغول عبادت رہے، اور اپنی نماز بھی آپ نے تمام کر لی۔ اب جب نماز کی تو آپ نے ایسا تماچا مارا، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ اسے دور ہٹا دیا۔ جس وقت امام کا تماچا رسید ہوا ہے اس وقت ہاتف غیبی نے ایک آواز دی، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، تو ہی تو عابدین کی زینت ہے، تو ہی تو عابدین کی زینت ہے، تو ہی تو عابدین کی زینت ہے۔ اما اژدہا جس کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے اسے ہی تو سید الساجدین کہتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور یہ واقعہ جو میں نے پڑھا کتابیں 14 ستارے میں آپ کو مل جائے گا آسانی سے، مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ جو آپ کے رائٹر ہیں پاکستان سے، انہوں نے اس کو لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اور دمت الثاقبہ جو بہترین کتاب ہے، اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 426 پہ بھی یہ واقعہ مل جائے گا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ، میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو جا رہا۔ اب دوسری، یہ تھے زین العابدین، تو پھر آپ کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ اب ذہبی نے طبقات الحفاظ میں بحوالہ امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرمایا کہ تقریباً امام علیہ السلام ہر کار خیر پر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے 2-3 چیزیں پیش کرنا چاہوں گا۔ کار خیر پر بھی سجدہ فرماتے تھے آپ، کیونکہ امام کی نگاہ میں کار خیر ہے نعمت۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ امام کی نگاہ میں کار خیر ہے نعمت، اور امام ہر نعمت حاصل کرنے کے بعد سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے کسی کی مدد کی، سجدہ فرمایا۔ آپ نے کسی کی ہیلپ کی تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ آپ کہیں پر گئے، کوئی نیک کام کیا آپ نے تو آپ نے سجدہ فرمایا، آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تھے تو بھی سجدہ کرتے تھے، جب خدا کے کلام کی تلاوت کرتے تھے جب بھی سجدہ کرتے تھے، جب 2 شخصوں میں صلح کراتے تھے جب بھی سجدہ کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے مواضع سجود پر، یہ جو جگہیں ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جن جگہوں کے اوپر یہ اعضائے سبع جو کہلاتے ہیں، تو یہاں اتنا سجدہ کرتے تھے کہ یہاں جب گھٹے پڑ جاتے تھے تو انہیں کاٹا جاتا تھا۔ اسی لیے ذوالصفنات کی صفت ہے گھٹوں والا امام۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا لقب سجاد اس لیے کہتے ہیں۔ اور کیوں نہ امام سجدہ کرتے؟ اس لیے کہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے آئی ہیں۔ آپ حضرات، جہاں زیب بھائی اور بہت سے افراد، زاہد بھائی ہمارے، ڈاکٹر صاحب، جعفری صاحب، یہ سب جن کو زیارت میں کر رہا ہوں نورانی چہروں کی، یہ سب شعر و شاعری سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ اشعار پسند بھی آتے ہیں۔ امام سجاد کے لیے مجھے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں زیادہ بیان کروں، بس میں ایک شعر کے ذریعے سے آپ کو کسی طرح متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ امام، ابھی آپ نے دیکھا جہاں زیب بھائی آپ کو امام علیہ السلام کی مظلومی بیان فرما رہے تھے، میں ایک شعر میں کہتا ہوں، ظلم کہتا تھا کرو آہ کہ جل جائے جہاں۔ ملاحظہ فرمائیے زانے گرامی، ایک مصرے پہ میں اپنے صرف ایک ہی شعر پڑھوں گا 2 مصروں میں۔ ظلم کہتا تھا کرو آہ کہ جل جائے جہاں، صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد نہیں۔ صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد نہیں۔ کیسا صبر کیا، کیسا صبر کیا مولا سجاد نے؟ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری جائے صبر کروں گا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیے جائیں صبر کرنا ہے، علی اصغر کے گلے مبارک میں تیر مارا جائے صبر کروں گا، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے جائیں صبر کروں گا، سکینہ کی چادر چھین لی جائے صبر کروں گا۔ صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد نہیں، زینب کی چادر چھین لی جائے صبر کروں گا، ام کلثوم کے پشت پر کوڑے لگے تازیانے لگے صبر کروں گا، بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا جائے صبر کروں گا،
یہ امام سجاد صبر ہیں، مجسمہ صبر ہیں، صابر نہیں صبر ہے میرا مولا صبر۔ یہ لفظ بڑا قیمتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزادارو، امام سجاد کی مظلومی کون پڑھ سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ 35 سال تک میرا امام گریا کرنے والا ہمیشہ ایک ہی بات پر رویا کرتا تھا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، ہائے میرے بابا کی گردن پسے پشت سے کاٹی گئی، ہائے میرے بابا نو کے نیزہ پہ بلند کیے گئے۔ عزادارو سنیں گے، ایک مرتبہ راوی کہتا مولا کب تک روئیے گا، کتنا روئیے گا؟ تو ایک مرتبہ مولا آواز دیتے تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ ارے جس کے 18 بنی ہاشم، جزاک اللہ جزاک اللہ، کون کون سی مصیبت میں سجاد کی پڑھوں، میرا خود یہ ذہن کام نہیں کر رہا، میں مولا آپ کی مصیبتوں کی کون سی روایت پڑھوں؟ کیا میں وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جب قافلہ کربلا سے چلا تھا اور حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، چلتے چلتے قافلہ رک گیا تو شمر ملعون پوچھتا قافلہ کیوں رکا؟ سپاہیوں کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا قافلہ رکا کیوں ہے؟ سنے سجاد کی مظلومی عزادارو، یہ قافلہ رکا کیوں ہے؟ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جب شمر ملعون نے سپاہیوں سے آ کے پوچھا قافلہ رکا کیوں ہے تو سپاہی کہتے ہو شمر دیکھ، امام حسین کا سر جس نو کے نیزہ پہ بلند تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا ہے، ہم نے لاکھ کوششیں کر لی زمین کربلا سے نیزے کو اکھاڑ لیا جائے لیکن یہ نیزہ اپنی جگہ سے نہیں اکھڑتا ہے۔ شمر کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، تو شمر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہتا 2-4 مل کر کے اس نیزوں کو کھاڑو، لیکن شمر نے یہ بات نہیں کہی۔ شمر ایک مرتبہ سجاد کی طرف گیا اور ہوا میں کوڑے کو لہرایا، ہائے ہائے عزادارو میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مرتبہ شمر سجاد کی طرف گیا، ہوا میں کوڑے کو لہرایا اور لہرانے کے بعد سجاد سے کہتا ہے سجاد یہ تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے، زمین میں کیوں گڑ گیا ہے؟ اب تازیانے مارنا شروع کرتا ہے، سجاد کی پشت ہے، شمر کے کوڑے پڑ رہے ہیں اور شمر کہہ رہا ہے سجاد جب تک تیرے بابا کا سر آگے نہ بڑھے گا اس وقت میں تیری پشت پر تازیانے مارتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ جب تازیانے لگتے جا رہے ہیں میرے مولا امام سجاد نے بابا کے سر کی طرف دیکھا، آواز کیا بابا تیرا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اب بابا کے کٹی ہوئی گردن سے آواز آتی ہے اے میرے لال سجاد میں کیسے آگے بڑھوں، اس لیے کہ میری سکینہ قافلے میں گر گئی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدہ کے۔ اب سجاد کہتے ہائے میری بہن قافلے میں گر گئی ہے، بھائی اتنا سننا تھا۔ سجاد نے ایک سرد آہ بھری اور یہ امام کا کلام زینب کے کانوں میں آ گیا۔ زینب نے جیسی سنا میری لاڈلی سکینہ ناکے سے گر گئی ہے، ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، جنگل کی طرف دوڑی، آواز دیتی ہے اینا اینا یا سکینہ، اینا اینا یا سکینہ۔ دیکھیں میں سجاد کے مصائب ربط کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اینا اینا یا سکینہ، سکینہ تم کہاں ہو، سکینہ تم کہاں، کوئی آواز نہیں آتی۔ اب زینب جنگل کی طرف جا رہی ہے، اس راستے کی طرف جانے جس راستے سے شہزادی زینب جیسے ہی تھوڑا سا چلی کیا دیکھتی کوئی بی بی ہے، ان کی آغوش میں سکینہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ بس عزادارو اتنا دیکھنا تھا، زینب آواز دیتی ہے او بی بی تو کون ہے جو ہماری بچی کو اپنی آغوش میں سلا رہی ہے؟ اے بی بی ہم نے تو یہ دیکھا ہے اب تک سکینہ پہ کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی
गोशवारे छीनता है, कोई चादर छीनता है, कोई सकीना के दामन में आग लगाता है। तू कौन मेहरबान बीबी है जो हमारे ऊपर लुत्फ कर रही है? इतना बड़ा रहम तूने किया है। जंगल है ना, रास्ता है ना, वहां तो कोई और नहीं है। एक मर्तबा बीबी ने अपना सर मोड़ा, नकाब को हटाया, आवाज या बेटी ज़ैना, ये तेरी माँ फातिमा बकी से आ गई है। ज़ैनब ने देखा, अम्मा भाई हो जब मेरा हुसैन मारा गया, अम्मा भाई हो जब मेरी चादर छीनी गई, अम्मा बाप आई है, बस जज़ाकुमुल्लाह व खैरल जज़ा। बेटी को लिया, भतीजी को लिया। अब अज़ादारों सुने सज्जाद की मजलूमी। एक मर्तबा जब शिमर मलऊन ने देखा ज़ैनब सकीना को ला रही है और सकीना गिर गई थी, तो शिमर का अपना एक अंदाज था लईन का। उसने क्या किया, नाके पे सकीना को बिठाकर रस्सी से बांध दिया ताकि अब सकीना गिरने ना पाए। सज्जाद देख रहे हैं, हाय मेरी बहन सकीना नाके पे बांधी जा रही है। अजरुकुम अल्लाह। अब जैसे जैसे नाका चलता था वैसे वैसे सकीना जख्मी होती जाती थी। अल्लाह अकबर। सुने अज़ादारों, ये सज्जाद की वो मजलूमी है जो करबला से शुरू हो रही है। लेकिन एक वक्त वो भी आया जब मौला सज्जाद को जहर दे दिया गया और मेरा मौला इमाम बाकिर को बुलाता है, ऐ बाकिर बेटा जरा मेरे करीब तो आओ। बाकिर करीब आए, इस तरह से बाकिर बैठे कि बाकिर के जानू पर सज्जाद का सर है। सज्जाद कहते हैं, बाकिर बेटा तुम्हें करबला याद है? कहा बाबा मुझे करबला याद है। जरा बेटा कुछ करबला से मुझे सुनाओ। अब सज्जाद जहर खा चुके हैं, सज्जाद का बदन लरज रहा है, मसमूम हो चुके हैं, जहरालूदा बदन है मेरे मौला सज्जाद का। एक मर्तबा बाकिर कहते, बाबा वो मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे भैया अल्लाहदारो, मेरे चचाल अकबर के कलेजे में बर्छी उतारी गई, कासिम की लाश के टुकड़े पामाल किए गए। ऐ बाबा मैं कैसे भूल सकता हूँ, अली असगर का गुल्लुए मुबारक छेदा गया। ऐ बाबा मैं कैसे भूल सकता हूँ, खेमे जलाए गए, चादरें छीनी गई, सकीना के गोशवारे छीने गए। अब जानते सज्जाद कहते, बाकिर जरा कुछ मेरे बाबा की हालत तो पढ़। हाय मेरा मौला, जाते जाते भी हुसैन को याद कर रहा है। बाकिर कहते, बाबा मैंने देखा, मैं दरे खेमा से देख रहा था, शिमरे मलऊन हुसैन के सीने पे बैठा, पसे पुछ खंजर चलाया। मेरे दादा हुसैन मजलूम का सर बदन से जुदा हुआ, सियादियां चली। सज्जाद कहते, बस कर बाकिर बस कर, मुझसे बाबा का नहीं सुना जाता। बस इतना कहना था, रूह कब्ज़ उनजरी से परवाज कर गई। ये मेरा मौला सज्जाद दुनिया से रुखसत हो गया। लो आज़ादारो, जो हमेशा रोता था आज उस पे रोया जा रहा है। या सज्जादो या ज़ैनल आबिदीन अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयालहुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून मातमे हुसैन 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 हुसैन। मुत्तकी भाई आप लाशे बरादर लाशे पदर पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सज्जाद चीखे देख के मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सज्जाद कहते थे ये मुसलसल
सूखा है दरिया क्या है ये मखतल सज्जाद कहते थे ये मुसलसल सूखा है दरिया क्या है ये मखतल करबो बला का देख के मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सज्जाद चीखे देख के मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखा जो सीना अपने अकीका आया निगाह में भाई का चेहरा देखा जो सीना अपने अकीका आया निगाह में भाई का चेहरा पर्ची गड़ी थी सीने के अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सज्जाद चीखे देख के मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर एक एक के लाशे पे जाके रोए जब तक जिए वो अकेले ही रोए एक एक के लाशे पे जाके रोए जब तक जिए वो अकेले ही रोए होठों पे रहता था ये बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सज्जाद चीखे देख के मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जंजीर पहने सर को झुकाए चलता है देखो कारों पे हाय जंजीर पहने सर को झुकाए चलता है देखो कारों पे हाय पाँव की बेड़ी गोली लिपट कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हुसैन हुसैन जिंदाबाद जज़ाकल्लाह मुफ्ती भाई। तमाश करूंगा डॉक्टर कमर आबिद साहब से कि ज़ियारत दुआ के लिए तशरीफ लाएं। डॉक्टर कमर आबिद साहब ज़ियारत पढ़ता हूँ अपनी जानिब से अपने वालिदैन जुमला मोमिनीन और मोमिनात हाज़रीन और जाहिद भाई की घराने के मरहूमीन और दीगर मरहूमीन भट्टी साहब के घराने के मरहूमीन सबकी जानिब से और मिल्लत जाफिया की जानिब से पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबियिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन अली वलील्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन मुस्तफा अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल
الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن السار والبتر الموتور وأشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بك يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعام الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي رزيدك هادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك الكلمة التقوى وعالم الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وإيا بكم موقن بالشرائع ديني وخواتم عمل وقلب لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب أسر الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين ما شاء الله اللهم صل على محمد چلیے ایک سیکنڈ کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں جی پلیز ڈاکٹر صاحب پلیز پڑھیے ماشاء اللہ السلام علیک یا سید الساجدین السلام علیک یا زین العابدین السلام علیک یا حلیف الحسرات السلام علیک یا ذا الصفنات السلام علیک یا صاحب العبرات السلام علیک یا اسیر القربات السلام علیک یا آدم آل العباد السلام علیک یا ابن خامس اہل القصہ السلام علیک یا ابن سید الشہداء السلام علیک یا عماد الاتقیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد تمام عبادات قبول فرمائیں جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بہت خوبصورت طرح سے آپ نے زیارت و دعا کروائی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سامعین آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے آج اس مجلس میں اس پروگرام میں شرکت کی اور زاہد جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے
اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنی مجلس کا انعقاد کرایا. اس کو آج کی مجلس کو اسپانسر کیا. آپ تمام پڑھنے والوں کا، مجلس میں شرکت کرنے والوں کا، سننے والوں کا، اسپانسر کرنے والوں کا اور نظامت کرنے والے سب کا ہی بہت شکریہ. دو فکرے جو ہے محفل چرا کے لے گئے کے لیے خصوصی دعا جی ضرور ہے. 2 سے 3 یا 4 فکرے اور پڑھا کریں. یہ بہت کارآمد فکرے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ زبردست. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی حضور میں بہت ہی مشکور ہوں نازیب صاحب کا. انہوں نے بہت ہی ماشاءاللہ پائیدار نظامت ادا فرمائی. مولانا موصوف نے بہت ہی عظیم بیان فرمایا. اور مجھے یہ واقعی بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے جو پچھلی بار ماشاءاللہ سے آیت پڑھی وہ یقیناً بہت بڑا عظیم اور بالکل نیا نقطہ تھا. اور مطلب وہ ہیرے جواہرات ہم کو یہاں ملتے ہیں ماشاءاللہ جن کو میں الفاظ میں مطلب بیان بھی نہیں کر سکتا. تو میں نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو